अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल फ़ज़ाइल अमाल और सदक़ात के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब तक की आपने मेरी जितनी भी वीडियो देखी होगी आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको भी सवाब मिले। मैं आज जो हदीसें बयान कर रही हूँ वो फ़ज़ाइल कुरान के बारे में है कि किस तरह कुरान पाक का पढ़ना कितना बड़ा दर्जा है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुरान पाक से कितनी फजीलत हासिल कर सकते हैं। हम पर रोज़ शयातीन का हमला होता है। जो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करता है वो इन शयातीन के हमले से महफूज रहता है। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिकुल्ली शैउन शरफ़ा यतबाहूना बिही व इन्ना बहाआ उम्मती व शरफ़ाहल कुरान। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करती हैं कि हर चीज़ के लिए कोई शराफत और इफ्तिखार हुआ करता है जिससे वो तफाखुर किया करते हैं। मेरी उम्मत की रौनक और इफ्तिखार कुरान पाक है। यानी लोग अपने इजदाद से, ख़ानदान से और इसी तरह बहुत सी चीज़ों से अपनी शराफत और बड़ाई ज़ाहिर किया करते हैं। मेरी उम्मत के लिए ज़रिया इफ्तिखार कुरान पाक है। इसके पढ़ने से, इसके याद करने से, इसके पढ़ाने से, इस पर अमल करने से गर्ज हर चीज़ काबिल इफ्तिखार है। और क्यों ना हो, महबूब का कलाम है, हमारे आका का कलाम है। आका का फरमान है, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा शर्फ भी इसके बराबर नहीं हो सकता। नीज़ दुनिया के जिस कदर कमालात हैं वो आज नहीं तो कल ज़ाहिर होने वाले हैं, लेकिन कुरान पाक का शर्फ व कमाल दायमी है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं। दुनिया में भी हिफाजत करता है और आखिरत में भी हिफाजत करेगा। कुरान शरीफ के छोटे छोटे उसाफ भी ऐसे हैं कि इफ्तिखार के लिए उनमें हर एक काफ़ी है। इसमें वो सब उसाफ कामिल है। उसकी हुस्न तालीफ, हुस्न सियाक, अल्फाज का तनासुब, एक कलाम गुज़श्ता हर वाक़ियात से उसाफ से भरा हुआ है। क्यों ना हो, जो अदाए मोहब्बत के मौत की तमन्ना ना कर सकता, ने सुनने वाले इससे मुतासिर होना पढ़ने वाले कभी उकता नहीं सकते। हालांकि हर कलाम ख्वाह कितना ही दिल को प्यारा हो, मजनू बना देने वाला हो, लेकिन दिन में 10 दफ़ा पढ़ने से दिल उकता जाएगा। 20 से 40 से कुरान पाक ऐसा है कि पढ़ते जाएं तो दिल सीना खुल जाता है। कोई आर्ज़े पेश आ जाए तो खुद आर्ज़ी जल्द ज़ाहिर हो जाता है। जितनी कसरत करें और उस लज़्ज़त में इजाफा अगर किसी कलाम पाक के उनमें एक भी पाया जाए, वह पूरे तौर से ही क्यों ना हो। जब किसी कलाम में ये सब अमूरे आला दर्जे पाए जाएं तो कितना इफ्तिखार है उसमें। किसी का हाफ़िज़ कुरान होना बाइस शर्फ है। हमारी शराफत, हमारा इफ्तिखार ऊंची ऊंची डिग्रियों से, बड़े बड़े अलकाब से, दीनवी जाए जलाल और मरने के बाद छूट जाने वाला मालूम मतान कुरान है। अन अबी ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ाला क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसिनी क़ाला अलैका बितक़्विल्लाहि फ़इन्नहु रासुल अम्रि कुल्लिहि। क़ुल्तु या रसूलल्लाह ज़िदनी। क़ाला अलैका बितिलावतिल क़ुरआनि फ़इन्नहु नूरुल लका फ़िल अर्ज़ि ज़ुख़रुल लका फ़िस समाई। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मुझे कुछ वसीयत फरमाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तक़वे का एहतमाम करो तमाम उमूर की जो जड़ है। मैंने अर्ज़ किया
کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرما دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کا اہتمام کرو، دنیا میں یہ نور، آخرت میں یہ ذخیرہ ہے۔ تقوی حقیقت میں تمام امور کی جڑ ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اس سے پھر کوئی معصیت نہیں، نہ پھر اس کو کسی قسم کی تنگی پیش ہو۔ جو شخص تقوی حاصل کرے حق تعالیٰ اس کے لیے ہر ضیق میں راستہ نکال دیتے ہیں، اس طرح روزی پہنچاتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور تلاوت کا نور ہونا پہلی روایت سے معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت باسط رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اشارہ ذکر کیا ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مکانات آسمانوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر تارے۔ اصل روایت بہت طویل ہے جس کو ابن ابان وغیرہ سے ملا علی قاری نے اور سیوطی نے مختصر نقل کیا ہے، اگرچہ ہماری رسالے کے مناسب اتنا ہی جزو ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حق تعالیٰ نے کل کتابیں کس قدر نازل فرمائی؟ آپ نے فرمایا 100 صحائف اور 4 کتابیں، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے۔ ان کے علاوہ 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ میں نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیفوں میں کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ سب ضرب المثلیں تھی، مثلا متسلط مغرور بادشاہ، میں نے تجھ کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ پیسے پر پیسہ جمع کرتا جا، میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ مجھ تک مظلوم کی فریاد نہ پہنچے تو پہلے ہی اس کا انتظام کر لے، اس لیے میں مظلوم کی فریاد کو رد نہیں کرتا اگرچہ فریادی کافی ہی کیوں نہ ہو۔ بندہ ناچیز کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کو امیر اور حاکم بنا کر بھیجا کرتے تھے تو نصیحت کے اس کو اہتمام فرمایا کرتے تھے، وَاتَّقِ دعوۃ المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا اس لیے کہ اللہ کے درمیان حجاب اور واسطہ نہیں۔ صحیفوں میں یہ بھی آیا ہے کہ عاقل کے ضروری ہے کہ جب تک وہ مغلوب العقل نہ ہو جائے اپنے تمام اوقات کو 3 حصوں پر منقسم کریں، ایک حصہ اپنے رب کی عبادت کے لیے، ایک حصہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے، سوچے کہ کتنے کام اچھے کیے اور کتنے برے کیے، ایک حصہ اپنے کسب حلال میں خرچ کرے۔ عاقل پر یہ ضروری ہے کہ اپنے اوقات کی نگہبانی کرے، اپنے حالات کی درستگی کے فکر میں رہے، اپنی زبان کی فضول گوئی اور بے نفع گفتگو سے حفاظت کرے۔ جو شخص اپنے کلام کا محاسبہ کرتا ہے اس کی زبان بے فائدہ کلام میں کم چلے گی۔ عاقل کے لیے یہ بات ضروری ہے 3 چیزوں کے علاوہ سفر نہ کرے، آخرت کے لیے شہ مقصود، کچھ فکر معاش یا تفریح بشرط یہ کہ مباح ہو۔ میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت موسیٰ کی صحیفوں میں کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا سب کی سب عبرت کی باتیں۔ مثلا میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جس کو موت کا یقین ہو پھر کس بات پر خوش ہو، اس لیے کہ جب کسی شخص کو مثلا یہ یقین ہو کہ مجھے پھانسی کا حکم آ چکا، عن قریب سولی پر چڑھنا ہے، پھر کس چیز سے خوش نہیں ہوتا۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر کہ اس کو موت کا یقین ہے پھر وہ ہنستا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جو دنیا کے حوادث، تغیرات اور انقلابات ہر وقت دیکھتا ہے پھر دنیا پر اطمینان کرتا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جس کو تقدیر کا یقین ہے پھر رنج و مشقت میں مبتلا رہتا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جس کو عن قریب حساب کا یقین ہے پھر وہ نیک اعمال نہیں کرتا۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جس کو عن قریب حساب کا یقین ہے پھر وہ تقوی نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تمام امور کی بنیاد اور جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آسمان کچھ اور
بھی کچھ اور بھی اضافہ فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ یہ دنیا میں نور ہے اور آسمان میں ذخیرہ ہے۔ میں نے اور اضافہ چاہا اور ارشاد فرمایا زیادہ ہنسنے سے اعتراض کرو، اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ میں نے اضافے کی درخواست کی تو ارشاد فرمایا جہاد کا اہتمام کرو، میری امت کے لیے یہ ربانیت ہے۔ راہب پہلے امتوں میں وہ لوگ کہلاتے تھے جو دنیا کے سب تعلقات منقطع کر کے اللہ والے بن جاتے تھے۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد فرمایا فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ میل جول رکھو، ان کو اپنا دوست بناؤ، ان کے ساتھ بیٹھ کر۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد فرمایا اپنے سے کم درجے والوں پر نگاہ ڈالو اور اللہ کی شکر کی عادت بنتی ہے، اپنے سے اوپر کے درجے والوں کو مت دیکھو کہ اللہ کی نعمتوں کی جو تجھ پر ہیں تحقیر کرنے لگے۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد ہوا تجھے اپنے عیوب لوگوں پر حرف گیری سے روک دیں، ان کے عیوب پر اطلاع کی کوشش مت کر، تو ان میں خود مبتلا ہو جائے گا۔ تجھے عیب لگانے کے لیے کافی ہے کہ تو لوگوں میں ایسے عیب چنے جو خود تجھ میں موجود ہو، تو ان سے بے خبر ہے، ایسی باتیں ان میں پکڑ جن کو تو خود اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست شفقت میرے سینے پر مار کر ارشاد فرمایا ابو ذر، تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں اور ناجائز امور سے بچنے کی برابر تقوی نہیں، خوش خلقی سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں، اور اس میں خلاصہ اور مطلب کا زیادہ لحاظ رکھا گیا ہے، تمام الفاظ کے ترجمے کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ آج کی حدیث آپ نے سنی، اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں کی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ میری آنے والی نئی ویڈیوز